جگہ بھی دے سو تے کھانا ہی کھوے سو وہ نوجوان پر پی ہے شام تھی ہے روٹی آ گئی ہے کھانا کھا کے ہن جڑا بابا ترے دیواراں چ کو جنت دی خوشخبری جے بارے دتی گئی ہے او ستا پیا چادر پاک سبحان اللہ تے جیڑا آدھے کہ میں ایندا عمل دیکھاں تے ایو عمل کر کے میں کو بھی خوشخبری مل ونجے او ساری رات جاگدا پی حضرت عبداللہ ابن عمر ساری رات جاگتے رہ گئے لیکن او بابا جی ساری رات ستے رہ گئے چٹی چادر پاتی ہوئی ہے بے نیازی دے میں چھتا پہ آنکھ کھل دیئے پاسا پھریں دے اللہ اکبر وال پاسا پھر کے سامنے دے والا کھلی رات دے کہیں پار ادھے سبحان اللہ وال پاسا پھر کے سام دیا جڑا جنتی بڑھنا چاہندے دنیا دے اندر خوشخبری چاہندے او تا جاگدا بھی ہے جہندے بارے 3 دفعہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے مسجد دے بوہلے پاسے دیکھو جڑا سب تو پہلے آسی او جنتی ہو سی او ساری رات ستا بھی ہے سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر آدھن میں بڑا پریشان یہ نماز مختصر فرض پڑی سی ساری رات ستا رہی ہے والفجر دی نماز پڑھی نے سیر تے چلے گئے واپس پلٹے ناشتہ کیتے نے ناشتے دے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے سوچا کہ آج دی رات بھی دے گی ہو سکتا ہے میری وجہ تو اپنے عمال لکائے ہو گئے کچھ لوگاں دی عادت ہوندی ہے کہ لوگاں کو دکھا کے نیکی کرنا لیکن جدے اللہ دے پیارے ہونے انہوں لکا کے نیکی کرنا سبحان اللہ انہاں سمجھا ہو سکتا ہے میری وجہ تو اپنے کوئی خاص وظیفے تے خاص عمل لکائے ہوئے سے مطلب آج شروع کر چھوڑے دوسری رات او بابا ول ستا رہی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ول جاگ دے رہے ساری رات جاگے لیکن او بزرگ ستا رہے ول تیجی رات تھی یہ معمول تھی جب صبح تھی نا ول تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ناشتے دے دوران کہا بابا جی میری اپنے والد دے نال کوئی شک رنجی نہ تھی کوئی ایسا جھگڑا نہ تھیا ہے اصل معاملہ یہ ہے اللہ دے محبوب نے فرمایا اگر جنتی دیکھن دا شوق ہے تو مسجد دروازے والے پاسے دیکھو پہلی دیوار بھی تسا آئے وے دوسری دیوار بھی تسا آئے وے تیجی دیوار بھی تسا آئے وے میں صرف اس ٹو دے وچ آیا کہ 3-4 دیواراں تواڈے کٹھے گزارا میں تواڈے عمل دیکھا کہ تسا نمازاں کیویں پڑھدے وے تہجد کتنی پڑھدے وے قرآن دی تلاوت کتنی کریندے وے کہ تواڈا کوئی خاص عمل ہے پیا جڑا اساں نہیں کر سکے چلو اساں بھی کر کے او خوشخبری سا کوئی مل وجہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اس بابے جی نے فرمایا عبداللہ تو ساری زندگی بھی میرے کٹھے رہے لیکن تو عمل دیکھ نہیں میں سکتا ساری زندگی میرے کٹھے رہے میرے اس عمل دا تے کو پتہ نہیں چل سکتا لیکن تے بڑی محنت کی تھی 3 دیواراں مشقت گزاری گھر چھوڑائی بچے چھوڑے نہیں نیندر خراب کی تھی بھی میں تے کو دسا دینا جب انہوں نے فرمایا میں تے کو دسا دینا حضرت عبداللہ ابن عمر ہمتن گوشت ہے پوری توجہ انہیں دے پاسے آپ نے میں نا اتھوں کپڑے تو میں ہٹائے ہاتھ بس کٹائے ہٹائی نے کرتا فرمایا نے عبداللہ اس سینے دے وچ جڑا دل کھڑے نا اس دل دے وچ کئی مومن دا بغض کوئی نہیں سبحان اللہ میرے دل دے وچ کئی مومن کیتے بغض کوئی نہیں میرا دل اہل ایمان کیتے مزکا تے ستھرا ہے سبحان اللہ فرمایا قد افلح من تزکا کامیاب ہے وہ جنا جس نے اپنے من کو ستھرا کیا ہے سبحان اللہ رومیت دل بدست آور کے حج اکبر است از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است کعبہ بن گاہے خلیل عطر است دل گزر گاہے جلیل اکبر است رومیت ای دل کو قابو اچ کھنا یہ حج اکبر ہے پیا سبحان اللہ 1000 کعبے تو ایک دل بہتر ہے لوگوں نے کہا حضرت ہو کی میں فرمایا کہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل دی گزرگاہ ہے دل رب جلیل دی گزرگاہ سبحان اللہ ماشاءاللہ وچئی بھیڑے وچئی بھیڑے وچئی ونج مہانے ہو 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب حضور نے فرمایا انسان دے جسم دے وچ ایک گوشت دا ٹکڑا ہے اگر وہ ٹھیک تھی ونے پورا بدن درست تھی ویندے
اگر وہ بگڑ ونے ول پورا بدن خراب تھی ویندے فرمایا الا وحی القلب فرمایا لوگوں سن گنو وہ دل ہے ہاں اگر دل سونا ہے تو سب کچھ سونا ہے دل دے اندر کالک ہے تو وال تسا جو کچھ کرو ودے بھلے کچھ نہیں کو موسم اچھا ہے دوستان نے آکے جناب آؤ سیر کو چل دے میں کہا جناب میرا دل نہیں آتا جی نہیں کریں دا جب میرا جی نہ کرے سی میرے قدم حرکت نہ کرے سی لوگوں نے کہا جناب آؤ کھانا کھاؤ میں کہا میرا دل نہیں کریں دا میرا جی نہیں کریں دا جب جی نہ کرے سی میرے ہاتھ حرکت نہ کرے سی دوستان نے کہا جناب آؤ ذرا آسمان دی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو اللہ تعالیٰ دے قدرت دے نظارے دیکھو کوسو قضا دے رنگینیاں ہیں میں کہا یار میرا دل نہیں آدھا پیا جب دل نہ آگ سی میری آنکھ حرکت نہ کرے سی دوستان نے کہا جناب مجمع منتظر ہے ذرا واضح و نصیحت کرو گفتگو کرو میں کہا یار میرا دل نہیں آتا جب دل نہ آگ سی زبان جنبش نہ کرے سی معلوم ہویا سارے اعضائے بدنیاں اس دل دے تابع ہیں میری نظر اس ٹائم اٹھتی ہے جب میرا دل آکھے میرے قدم اس ٹائم چلتے ہیں جب میرا دل آکھے میری زبان اس ٹائم بلندی ہے جب میرا دل آکھے معلوم ہویا سارے اعضائے بدنیاں اس دل دے تابع ہیں یا ہی اچھا ہوئے دل خدا دے تابع ہوئے سبحان اللہ اے دل خدا دے تابع ہوئے تو سارے اعضائے بدنیاں دل دے تابع ہیں دل اللہ دا عرش ہے پیا اللہ دے محبوب دی جلوہ گاہ ہے جس دل دے اندر کالک ہو سی وہ تو محبوب دا جلوہ ہو سکتا میں تمہاری دعوت کرا یا تسا میری دعوت کرو میں تو کو فون کرا جنا میرے کو کھانا کھاؤ جڑی جگہ تے میں تو کو بلاواں وہ تو گندگی پئی ہوئے بارہا محبت دے باوجود تو ساکھ دے سو پیر صاحب اگر سا کو سڑنا بھی ہوئے میرا جگہ تے صاف کراؤ آجا تے جس دل دے اندر بغض ہوئے حسد ہوئے کینہ ہوئے گناہاں دی میل ہوئے بھلا اتنا اللہ دا جلوہ ہو سکتا ہے رسول اللہ دا جلوہ ہو سکتا ہے پہلے ہنجوان دا مین دا وسانا انہا چھڑکاؤ تا کرنا ذکر الہی دی دھومی دا رمانا فل آواز دے اللہ دی بارگاہ دے وچ آواز دے کہ یا اللہ سب کچھ ختم تھی گئی ہے ایسا ہر کنا رشتہ تروڑ چھوڑے ہن تا اپنا مہربانی دا جلوہ فرما فرمایا قد افلح من تزکا کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے من کو ستھرا کیا کہ من ستھرا ہے وہ کامیاب ہے من ستھرا کی میں تھی سی وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ اللہ دا ذکر کرن دے نال دل دا زنگ دور تھی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ فرمایا ہر چیز کو زنگ بھی لگ ویندے میلی بھی تھی ویندی ہے لیکن ہر چیز دے زنگ کی تے کوئی نہ کوئی چیز بڑھائی گئی ہے فرمایا اگر دلہ کو زنگ لگ ویندے تو اللہ دے ذکر دے نال سبحان اللہ اللہ دے ذکر دے نال دل ستھرے تھی لیکن ذکر دی ایک فضیلت یہ بھی لکھی گئی ہے برکت کہ ذکر کرن دے نال دل بھی ستھرا تھیندے تے سکون قلب بھی حاصل سبحان اللہ اسا تے سکون حاصل کرن کے تے مری لگے ہوئے کوئی بندہ سکون حاصل کرن کے تے مری گیا کھڑا ہے کوئی باغات دی سیر کھڑا کریندا ہے کوئی مسند تے بیٹھ کے سکون حاصل کریندا ہے کوئی کرسی تے بیٹھ کے سکون حاصل کریندا ہے کوئی عالی شان محلات وچ بیٹھ کے سکون حاصل کریندا ہے کوئی اقتدار دی مسند تے اوتے بیٹھ کے سکون حاصل کریندا ہے پوچھو انہاں سارے لوگاں کولوں کہ سکون ہے پیا یہ تو وقتی سکون ہے مری گئے وے جب واپس وال سوال ہوا تو کتتی ہوا لگ سی کرسی ہے تو سکون ہے کرسی چھکی گئی ہے تو ختم سکون یہ وقتی سکون ہے اللہ نے فرمایا اگر سکون چاہتے ہوئے اللہ پہ ذکر اللہ ہے تطمئن القلوب میرے نام دا ذکر کرو تو نے دکھی دل کو قرار آ سکون باروں کوئی نہیں آندا تو کو جتنے پکے جلن دے جتنے فوارے مارے سکون نہیں آندا سکون اندر اٹھ سکون دے سوتے اندر توڑ دے جتنی نیت بارش آوے کہیں ڈٹے وے کہ بارش نال خوب بری گیا ہوئے خوکی میں بری نل جب پانی تلوں تو باہروں نکلتا ہے
جب چشمے پھوٹ دیں انہاں نال خوب بریندے ہے اور ذکر دی ایک برکت ہے کہ اللہ دا جڑا ذکر ہے انہاں دی ایک تاثیر ہوندی ہے ذرا توجہ رکھو عقل پرست لوگ آدن کہ لفظاں دے وچ اثر کوئی نہیں لیکن میں گناہگار آدھا لفظاں دے وچ بہت اثر ہے موجودہ سائنس نے اپنی تحقیق کر کے لکھا ہے کہ الفاظ دی اپنی تاثیر ہے لفظاں دا اپنے اثر ہے اگر تسا مجھے بیٹھے ہوئے کہ پھلاں دا ذکر چھیڑو جا خوشی آسی ناس طبیعت بالکل مونجی ہے والدین دی کہانی چاہ گنو انہاں دا ذکر انہاں دی زندگی کو چھیڑ گنو طبیعت اچھی تھی سی نہ تھی سی اگر بہت زیادہ مونجے ہی ہوئے ذکر مدینے ویلا دا چاہ سبحان اللہ مدینے دے گلیاں دا ذکر چا کرو مدینے دے کتے دا ذکر چا کرو طبیعت اچھی تھی سی نہ تھی سی اگر تسا خوش بیٹھے ہوئے بلکہ تسا قتل دی کہانی کو شروع کر گنو ان دی اثرات ہوئے تو جسم طبیعت ہوتی توبہ الفاظ دے وچ برکت ہے ہر الفاظ دے وچ انہاں دا اثر ہے تاثیر ہے ابو علی سینا فلسفیاں دا بہت بڑا امام ہے تے شیخ شبلی علیہ الرحمہ اللہ دے ولی کامل گزرے اس دور دے پڑھے لکھے لوگ صوفی لوگاں کو بہانے ہیں وہ ایک اپنے علم دا امام ہے لیکن اے جڑا یہ دل دا بادشاہ ہے شیخ شبلی علیہ الرحمہ دی مجلس وچ بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا لوگوں اللہ دا ذکر کرن دے نال اے دل ستھرا تھیندا ہے سبحان اللہ دل دی میل ختم تھیندی ہے دل دی کالک مکدی ہے زنگ دور تھیندا ہے ابو علی سینا نے کہا حضرت کیویں ہو سکدا ہے اللہ دی ذات دا مؤثر ہے لیکن اون دے ذکر وچ کیا رکھا ہے اون دے نام وچ کیا رکھا ہے جڑے فلسفی لوگ ہیں نا وہ ہر چیز دیاں چار شکلاں بیان کریں ایک شکل ہے خارجی ایک شکل ہے لفظی ایک ذہنی تے کتابی اور اصل تے مؤثر شکل جڑی ہے وہ شکل ہے خارجی مثال دے طور تے خارج دے وچ بھا بلدی پئی ہے تو ہاتھ قریب کرے سو تو ہاتھ کو تپش تھی سی ہاتھ جل ویسی لیکن تسا لفظ آگ زبان نہ لاکھو تری زبان نہ سڑ سی اگر تسا بھا دا تصور اپنے ذہن تے دماغ وچ گھندا ہو دماغ کو تپش نہ مل سی اگر تسا بھا دی شکل تے تصویر کاغذ تے بناؤ چاہ کاغذ بھی نہ سڑ سی ابو علی سینا نے کہا حضرت اللہ دی ذات تا مؤثر ہے ان دے نام کیا رکھا ان دے ذکر وچ کیا رکھا ہے آپ نے فرمایا ابو علی اللہ دے ذکر وچ بڑی تاثیر ہے ان دے نام وچ بڑی برکت ہے جڑا بندہ اللہ دا ذکر کرے دے ان دا من ستھرا تھیندے اور من کو سکون ملتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ لیکن وہ اپنے وقت دا امام ہے اپنے علم دا وہ انکار کر دیتا اللہ دے ولی دی عادت بڑی پیاری ہے وہ جڑے سمجھیں دے نا بڑے طریقے نال سمجھیں دے غصہ بھی نہیں کریں دے تے واضح مناظرہ بھی نہیں کریں دے چپ کر کے بہ گئے مجلس جاری ہے گفتگو تھی نہیں پئی ہے دوران گفتگو آپ نے فرما دیتا ابو علی سینا تو تا کوئی گدہ ہی ہے بس لفظ گدہ آکھن دی دیر آئی ابو علی سینے دا چہرہ سرخ تھی گیا آدھے حضرت اتنے بڑے مجمع دے اندر اتنا بڑا فلسفہ دا میں امام اتنے لوگ میرے شاگرد زمانہ میرے علم دا موترف اتنی کتابہ دا میں مصنف تسا بڑے مجمع دے اندر میری بے عزتی کی تھی ہے میں کو گداک چھوڑے اللہ دا ولی مسکرا پیا فرمایا ابو علی سینا لفظ گدا دے وچ اتنا اثر ہے کہ اون دے نال اگر تیرے چہرے دا رنگ بدل سکدا ہے تے اللہ دے ذکر وچ اتنا اثر نہیں کہ جڑا بندہ اللہ دا ذکر کرے اون دی من دی کیفیت کیوں نہ بدلے ہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وذاک رسم ربہ فصلی اللہ دا ذکر کر تیرا من ستھرا ہاں سبحان اللہ من مزکہ تھی نہ ویسی اللہ اکبر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ دا ذکر اس رنگ وچ کر کہ لوگ تکو دیوانہ سمجھن لگے لگے تو مجنو تھی گئی اللہ دا ذکر اس کیفیت وچ کر منافق بندے تے ریاکاری دا تانا دیون کہ نو پہ لوگوں کو دکھیندا بیٹھے اٹھ دی بین دی ٹر دی پھر دی ستیاں تے جاگ دی نام جھپ دی راو تے کھپ دی ویک سر اس راگ دی نام جھپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام سینے وچ کستوری جے کر پھر کیا ضرورت خاک دی اندر بوٹی مشک مچایا اتے جان پھلن تے آئی سب کچھ تیرے اندر کھڑے تو آواز دے کر دیکھ جواب نہ آوے تو ولگی نہ ذرا دل والے پاسے توجہ تک کر پچھلے دور دا واقعہ ہے بمبئی تو ایک سنارا چلا
لاہور آیا ہوٹل دے بیٹھے کھانا کھادے سی کھانا کھاون دے بعد انہیں کل موتی ہیں یہ جی میں نگ ہونے قیمتی عقیق تے موتی نگن پہ سارا سامان کڈی بیٹھے ایک موتی چاندے آدھے اے موتی شب افروز ہے اے رات کو بلد ہے ایک بندہ نال بیٹھا ہی اندہ دل موتی تھی کہ بھی اتنا قیمتی بھی ہے رات کو بلد ہے بھلا میں کو دینا بھی ہے کہ چلو بھی دے دیا کیا کرنا ہے اس نے سامان اپنا سمیٹا ہے جب اٹھن لگے نا کہ حضرت خیرے کتا میں نے بیوے وہ کہ میں ہندوستان تو آیا ہمیں بمبئی تو میں اپنے وطن واپس ویندہ بھی ہوں وہ کہ اچھا حسن اتفاق میرا ارادہ بھی نہیں ہے چلو کٹے سفر کرے سو اللہ اکبر وہ کہ چلو آوان لیکن سنارا بڑا سیانا ہے وہ کو پتہ چل گئے نہیں نیت اچھ فطور ہے اندھی نظر موتی تے آ گئی ہے یہ میرے کو موتی چرامنا چاہتا ہے چھکتا نہیں سکتا لیکن چوری کرنا چاہتا ہے ساری دیوار سفر کریں دے رہے شام کو ایک جگہ تے رکن ہوٹل تے رہن سمر تے جب ٹائم تھی ہے نا تا اس بندے نے جڑا سنارے دے نال ہے وہ اپنی قمیض لا کے کلی نال ٹنگ کھڑائی سنارے نے نظر بچا کے موتی اپنی جیب وچوں کٹ کے اندھی جیب وچ پا لیندے ساری رات بلا خوف تھی کہ ستا ہے وہ کو پتہ ہی موتی محفوظ جگہ تے ہے وہ ساری رات اندھا سامان پھلے نہ رہی ہے اندھا بیگ اندھا سامان سارے موتی کٹ مارے سے لیکن وہ موتی نہیں ملا صبح اٹھن تو پہلے نظر بچا کے اس نے موتی اندھی جیب وچوں کٹ کے اپنی جیب وچوں ناشتے تے بیٹھے ہوا کہ یار تو تا آدھا میں یہ موتی رات کو بلد ہے شب افروز ہے لیکن رات نے موتی تھی کوئی چمک نظر نہیں آئی میں جیب ہاتھ میرے کو موتی تو میرے کول ہے بڑا پریشان تھیا کہ میں تو ساری رات ہی کو دیتا رہی ہوں وہ کہ چلو آج رات ہمیں کچھ دیندے پتہ نہیں کتھا لکیندے آج رات ہی کو میں ونجا نہیں دیندا لیکن وہ نظر بچا کے موتی ہوندی جیب وچ پا دیتا ہے اور بے خوف تھی کہ سمجھی ہے وہ ساری رات انہاں سامان ہی پھلیندا رہی ہے اندے کچھاں جی ہاتھ ہی مریندا رہے لیکن وہ ستا دوجی رات ول وہ کہ یار موتی تیرا جڑا ہے وہ رات کو بلدہ دا ہے کوئی نا تو آتا ہے کہ رات کو بلدہ ہے امال جیب جات مارے کہ یہ موتی تو میرے کول ہے بلدہ بھی ہے اللہ اکبر تیجی رات ہوا کہ چلو آج ماں میں نیند رکھڑی ونجے نا ہو سکتے منہ اچ پا کے سمدھا ہو میں نے منہ اچ انگلی مار کے دیکھ انسان موتی نہیں چھوڑنا لیکن اس نے نظر بچا کے موتی ہوندی کمیز اچ پا دیتا ہے آپ بے خوف تھی کہ سمجھی ہے لیکن وہ ساری رات انہا سامان ٹوٹ لینا رہی ہے موتی ہوئے تو نظر آویا موتی تو انہیں اپنی جیب اچ کھڑا ہے انہیں منہ ہاتھ مارے پاسے پلٹاوے لیکن وہ ستا بھی ہے جب صبح ناشتے تے باون لگے ان نظر بچا کے موتی پہلے کٹ گدا آئی اللہ اکبر وہ کہ یار تسا آدھے آوے موتی چمک دے اسا رات نے موتی دی کوئی چمک نہیں دیتی وہ جیب ہاتھ مارے وہ کہ یار تو بنا دیا جیبا ٹوٹ لیندا رہی ہیں کدی اپنی جیب وچ ہاتھ مار کے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب یار نو اپنے اندر وچ نہ کر منت تو خواج خضر دی تیرے اندر آپ حیاتی ہو وچئی بھیڑے وچئی چھیڑے وچئی ونج مہانے ہو 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو اقبال دے خودی کا نشے من تیرے دل میں ہے فلک جس طرح آنکھ کے دل میں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ دل کی میں سترہ تھی سی اپنے رب دا ذکر کی تکر رب ہی فصلہ اور رب دی نماز پڑھی کر من کو سترہ کر نہیں والنماز پڑھ من کو سترہ کر نہیں کثرت نہ اللہ دا ذکر کر سبحان اللہ نماز تا ایسی عبادت تھے قوت القلوب کے اندر امام ابو طالب مکی نے لکھے کہ جب کوئی بندہ نماز کی تے کھڑا تھی دے 10 صفین فرشتیاں دیاں ایک صف رکوع وچ کھڑی ہے بھئی قیام وچ کھڑی ہے بھئی سجدے دے وچ ہے بھئی درود پڑھتی بیٹھی ہے بھئی استغفار وچ ہے ہر کن کو وکری وکری ڈیوٹی ہے لیکن جب بندہ مومن نماز کی تے کھڑا تھی دے وہ سارے فرشتے مبارک رہندن میرا سجانہ تے کو مبارک ہوئے سا کو صرف قیام ملے سجدہ نہیں ملا بیادت سا کو سجدہ تا اللہ نے دیتا ہے لیکن ساری زندگی سجدہ یہ ہے اتحیات کوئی نہیں درود کوئی نہیں بیا بولندے سارے کل دعا کوئی نہیں لیکن اے خوش قسمت انسان اللہ نے تے کو جڑی نماز عطا کی تھی ہے جتنے بھی انداز عبادت ہے پہ اللہ نے سارے نماز تے کو عطا سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بے شک قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی کامیاب ہے وہ جنا جس نے اپنے من کو ستھرا کیتا ہے
کامیاب ہو کوئی نہیں جب فرشتے مبارک دیندے کھڑے ہلے نیت بدھیندا بھی ہے نماز شروع کریندا بھی ہے ذکر شروع کریندا بھی ہے فرشتے پہلے مبارکہ نے دے کھڑے کیا وہ کامیاب کوئی نہیں تھیا کھڑا شیخ سعدی علیہ رحمہ فرمائن کہ میں جنگل اچ کھڑا ہوں تو میں ڈیٹے ایک شخص شیر دے اتے سوار تھی لوگاں دے ہاتھ تے چھوٹیاں ہونیاں ناسے ہونن وہ نانگ دا آسا بڑھائی آندے سبحان اللہ نانگ دا آسا ہوندے ہاتھ تے شیر تے سوار ہے تو میرے نال آ کے کھڑ گئی میں بالکل خوف زدہ تھی گیا آدھے سادی تُسا ڈر گئے ہوئے میں کہ حالتی تیری ایسی ہے ڈرا کیوں نہ آدھے سادی تو خدا دا تابدار بنوان ساری خدای تیری تابدار ہاں سبحان اللہ ماشاء تو اللہ خدا نال وفا کر ساری خلقت تیرے نال وفا کرے اور ایک روایت دے وچ آندے جب کوئی بندہ اللہ دے حضور نماز کی تے کھڑا تھیندے اللہ فرمائے دے فرشتو اس میرے بندے دے گناہ لہا کے ایک پسو ڈھیر لا دے اندے جسم تو لہا چھوڑو تاکہ میری بارگاہ دے وچ پاک صاف تے ستھرا تھی کے حاضر تھی حالے نماز شروع نہیں تھی لیکن گناہاں تو پہلے اللہ نے دور کر دیتا ہے گناہ دور کر چھوڑے جب وہ نماز پڑھ کے واپس ونجن لگ دے فرشتے عرض کریں دیں میرا مالک اندے گناہ اتھائیں پیرا میں یا واپس دے چھوڑوں اللہ فرمائیں دے لہائے جو آوے تو لتھی را مرنے لہائے جو اندے واپس دے مر کتے نہ لہائے میرا بندہ میں صاف سترہ تے پاک تھی کہ گھر کے وَذَاكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے من کو سترہ کیتے من سترہ کی میں دیزی 5 وقت دی نماز پڑھ کثرت نہ اللہ دا ذکر کر تیرا من سترہ دی ویسی حضور غوث پاک نے فرمایا ذکر دے بغیر بندہ کہیں کھاتے دا بھی کہے تو ساکو نا بے کمہ دنال اسا مقام قرب حاصل کر گن سو نہیں ہو سکتا کیونکہ ذکر الہی دنال اللہ دا قرب ملتا ہے وآخر دعوی الحمدللہ